1932 में ईद उल फितर 9 फरवरी को आई। अंजुमन इस्लामिया पंजाब ने, जो सूबे में इस्लाम की इशाअत और मसाजिद की खिदमत करने वाली सबसे पुरानी और बड़ी तंजीम थी, पहले से तशहीर की थी कि बादशाही मस्जिद में ईद उल फितर का खुतबा अल्लामा इकबाल पेश करेंगे। अंजुमन ने यह खुतबा पहले से छपवा लिया ताकि नमाज के बाद एक एक आने में फरोख्त किया जाए और हासिल होने वाली रकम अंजुमन के फंड में शामिल की जाए। इस मौके पर लाउड स्पीकर का इंतजाम भी किया गया, जिसके जरिए अल्लामा इकबाल की आवाज तमाम नमाजियों तक पहुंच रही थी। उनके खुतबे का मरकजी ख्याल ये था कि ईद उल फितर का एक अहम मकसद कौम की इक्तिसादी और मुआशरती इस्लाह है और हमें ये मकसद हमेशा अपने सामने रखना चाहिए। मुकम्मल खुतबा कुछ इस तरह था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिल्लत इस्लामिया। कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है, रमजान का महीना जिसमें कुरान उतरा, लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें, तो तुम में जो कोई ये महीना पाए जरूर इसके रोजे रखे। यही इरशाद खुदाबंदी है जिसकी तामील में आपने माह रमजान का पूरा महीना रोजे रखे और इस इताअत इलाही की तौफीक पाने की खुशी में आज बहैसियत कौम खुदा ताला की बारगाह में सजदे शुक्र बजा लाने के लिए जमा। बेशक मुस्लिम की ईद और उसकी खुशी अगर कुछ है तो ये कि वो इताअत हक यानी अब्दियत के फराइज की बजा आवरी में पूरा निकले। और कौमें भी खुशी के त्यौहार मनाती हैं, मगर सिवाय मुसलमानों की और कौन सी कौम है जो खुदाए पाक की फर्मा बरदारी में पूरा उतरने की ईद मनाती हो। मौरखीन के बयान के मुताबिक सन 2 हिजरी में रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज। सदका ईद उल फितर का हुक्म भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी साल जारी फरमाया। हुजूर ने पहले एक खुतबा दिया जिसमें इस सदक़े के फजाइल बयान फरमाए, फिर सदक़े का हुक्म दिया। ईद उल फितर की नमाज बाजमात ईदगाह में उसी साल अदा फरमाई। सन 2 हिजरी से पहले ईद की नमाज नहीं होती थी। इस्लाम के अरकान यानी तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात जब नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पाक से खालिक अकबर यानी अल्लाह ताला ने बंदों की इस्लाह व फलाह के लिए हिदायत फरमाए, तो मकसूद ये था कि उनकी पाबंदी से मुस्लिम बहैसियत फर्द वो इंसान बन सके जिसे वही खुदाबंदी आसन तकवीम के नाम से ताबीर करती है, और मिल्लत इस्लामिया वो मिल्लत बन जाए जो कुरान पाक के अल्फाज के मुताबिक दुनिया की बेहतरीन उम्मत हो और अपने तमाम मामलात में एतदाल और मियाना रवी के उसूल को सामने रखने वाली हो। इस्लाम का हर रुकन इंसानी जिंदगी की सही नशोनुमा के लिए अपने अंदर हजारहा जाहिरी और बातिनी मसलहतें रखता है। मुझे इस वक्त सिर्फ उसी एक रुकन की हकीकत के मुतालिक आपसे दो एक बातें कहनी है जिसे सौम यानी रोजा कहते हैं और जिसकी पाबंदी की तौफीक के शुक्राने में आज आप ईद मना रहे हैं। रोजे पहली उम्मतों पर भी फर्ज थे, वो उनकी तादाद वो ना हो जो हमारे रोजों की है, और फर्ज इसलिए करार दिए गए कि इंसान परहेजगारी की राह इख्तियार करे। खुदा ने फरमाया, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे अगलों पर फर्ज हुए थे ताकि तुम्हें परहेजगारी मिले। गोया रोजा इंसान को परहेजगारी की राह पर चलाता है। इससे जिस्म और जान दोनों तज़किया पाते हैं। ये ख्याल कि रोजा एक इनफिरादी इबादत है सही नहीं, बल्कि जाहिर व बातिन की सफाई का ये तरीक, ये ज़ब्त नफ्स, ये हैवानी ख्वाहिशों को अपने बस में रखने का निज़ाम अपने अंदर मिल्लत की तमाम इक्तिसादी और मुआशरती जिंदगी की इस्लाह के मकासद पोशीदा रखता है। वो फायदे जो एक फर्द को रोजा रखने से हासिल होते हैं उस सूरत में भी हो सकते थे कि रोजे बजाय मुसलसल एक महीना रखने के कभी कभी रख लिए जाते, या बजाय रमजान में रखने के साल के और महीनों में रख लिए जाते। अगर महज फर्द की इस्लाह और उसकी रूहानी नशोनुमा पेश नजर होती तो बेशक ये ठीक था, लेकिन फर्द के अलावा तमाम मिल्लत के इक्तिसादी और मुआशरती तज़किये की गर्ज भी शारे बरहक यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थी। आज की ईद ईद उल फितर कहलाती है। पैगंबर खुदा ने जब ईद के लिए ईदगाह में इकट्ठा होने का हुक्म दिया तो साथ ही सदका ईद उल फितर अदा करने का हुक्म भी दिया। ताज्जुब नहीं कि ईद का दिन मुकर्रर करने की असल गरज ही शाहर अलैहिस्सलात यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक सदका ईद उल फितर का जारी करना हो। हक ये है कि ज़कात और उसूल तक़सीम विरासत के बाद तीसरा तरीक इक्तिसादी और मुआशरती मसावात कायम करने का जो इस्लाम ने तजवीज़ किया सदकात का था, और उन सदकात में सबसे बढ़कर सदका फितर का, इसलिए कि ये सदका एक मुकर्ररा दिन पर तमाम कौम को अदा करना होता है। रमजान का महीना आपने इस एहतमाम से बसर किया कि खाने पीने के औकात की पाबंदी सीख ली, अपनी सेहत दुरुस्त कर ली,
آئندہ 11 مہینے کئی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے قابل اپنے آپ کو بنا لیا، کفایت شعری سیکھی، رزق کی قدر و قیمت سیکھی۔ یہ سب ذاتی فائدے تھے۔ سیام یعنی روزوں کا قومی اور ملی فائدہ یہ ہے کہ صاحب توفیق مسلمانوں کے دل میں اپنی قوم کے مفلس اور محروم افراد کی عملی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو، اور صدقہ فطر ادا کرنے سے قوم میں ایک گونا اقتصادی اور معاشرتی مساوات قائم ہو۔ حکم یہ ہے کہ عید کی نماز میں شرکت سے پہلے ہر صاحب توفیق مسلمان صدقہ فطر ادا کر کے عیدگاہ میں آئے۔ اس سے مقصود یہ نہیں کہ اقتصادی اور معاشرتی مساوات صرف ایک آدھ دن کے لیے قائم ہو جائے، بلکہ 1 مہینے کا متواتر ضبط نفس تم کو اس لیے سکھایا گیا ہے کہ تم اس اقتصادی اور معاشرتی مساوات کو قائم رکھنے کی کوشش تمام سال کرتے رہو۔ باقی رہا یہ امر کہ روزے ماہ رمضان کے ساتھ ہی کیوں مختص کیے جائیں، سو واضح رہنا چاہیے کہ اسلام نے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اسرار کو مد نظر رکھ کر سیام کے زمانی تسلسل کو ضروری سمجھا ہے۔ اس تسلسل کے لیے وقت کی تعیین لازم تھی، اور چونکہ اسلام کا اصلی مقصود انسانوں کو احکام الہی کی فرما برداری میں پختہ کرنا تھا، اس لیے سیام کو اس مہینے کے ساتھ مختص کیا گیا جس میں احکام الہی کا نزول شروع ہوا تھا۔ علامہ اقبال کے ان الفاظ کا مطلب آسان الفاظ میں یہ ہے کہ ایک مخصوص مہینے میں روزوں کے فرض ہونے کا تعلق ہماری انفرادی اور قومی زندگی کے بعض اسرار سے ہے، اور وہ مخصوص مہینہ کسی اور مہینے کی بجائے رمضان اس لیے ہے کہ قرآن شریف کے نزول کا سلسلہ اسی مہینے میں شروع ہوا تھا، اور روزے رکھ کر ہم قرآن شریف کے احکامات کی پابندی کی عادت ہی ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد اقبال کہتے ہیں، بالفاظ دیگر یوں کہو کہ مسلمانوں کو ہر سال پورا مہینہ کامل تزکیہ نفس کے ساتھ نزول قرآن حکیم کی سالگرہ منانے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ احکام الہی کی حرمت و تقدیس ہمیشہ مد نظر رہے، اور نماز تراویح پر کاربند ہو کر قوم کے ہر فرد کو اجتماعی حیات کا قانون عملاً ازبر ہو جائے۔ اصل بات قوم کی اقتصادی اور تمدنی زندگی کی مجموعی اصلاح کے متعلق تھی۔ قرآن میں جہاں مسائل سیام یعنی روزوں کے مسائل کے ذکر کے بعد یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ، اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ انہیں پرہیزگاری ملے، وہاں ساتھ ہی ملحق بطور ان تمام کے نتیجے کے یہ حکم بھی دیا، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو جان بوجھ کر۔ روزہ رکھ کر مفلسوں سے محض ہمدردی کا احساس پیدا کر لینا کافی نہ تھا، عید کے دن غربا کو 2-4 دن کا کھانا دے دینا کافی نہ تھا، طریق وہ اختیار کرنا مقصود تھا جس سے مستقل طور پر دنیاوی مال و متاع سے انتفاع کے قواعد یعنی دنیاوی مال و دولت سے فائدہ اٹھانے کے اصول اس طور پر قائم ہوں کہ جہاں تقسیم وراثت اور زکوٰۃ سے ملت اسلامیہ کے مال و متاع میں ایک گنا مساوات پیدا ہو، وہاں اس مساوات میں ایک دوسرے کے اموال میں ناجائز تصرف سے کسی قسم کا خلل نہ آئے۔ روزوں کے التزام سے صرف انفرادی روحانیت کی ترقی یا زیادہ سے زیادہ انسانوں کے ساتھ ایک ہنگامی ہمدردی ہی مقصود نہیں، بلکہ شارع یعنی پیغمبر کی نظر اس بات پر ہے کہ تم اپنے اپنے حلال کے کمائے ہوئے مال پر قناعت کرو، اور دوسروں کے کمائے ہوئے مال کو باطلی طریقوں سے کھانے کی کوشش نہ کرو۔ اس باطل طریق پر دوسروں کا مال کھانے کی بدترین روش قرآن کے نزدیک یہ ہے کہ مال و دولت کے ذریعے حکام تک رسائی حاصل کی جائے، اور ان کو رشوتوں سے اپنا طرفدار بنا کر اوروں کے مالوں کو اپنے قبضے میں لایا جائے۔ مذکورہ بالا آیت میں اسم یعنی ناجائز کے معنی بعض مفسرین نے جھوٹی گواہی وغیرہ کے لیے ہیں۔ علماء قرآن نے حکام سے مراد مسلمانوں کے اپنے مفتی اور سلطان جب اپنے فقیہوں اور قاضیوں کے پاس جھوٹے مقدمے بنا کر لے جانے کو خدا نے مذموم قرار دیا ہو، تو سمجھ لو کہ غیر اسلامی حکومتوں کے حکام کے پاس اس قسم کے مقدمات لے جانا کس قدر ناجائز ہے، جیسا کہ اس زمانے میں بر صغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ مہینے بھر روزے رکھنے کی آخری غرض یہ تھی کہ آئندہ تمام سال اس طرح ایک دوسرے کے ہمدرد اور بھائی بن کر رہو کہ اگر اپنا مال ایک دوسرے کو بانٹ کر نہیں دے سکتے تو کم سے کم حکام کے پاس کوئی مالی مقدمہ اس قسم کا نہ لے کر جاؤ جس میں ان کو رشوت دے کر حق و انصاف کے خلاف دوسروں کے مال پر قبضہ کرنا مقصود ہو۔ آج کے دن سے تمہارا عہد ہونا چاہیے کہ قوم کی اقتصادی اور معاشرتی اصلاح کی جو غرض قرآن حکیم نے اپنے ان احکام میں قرار دی ہے اس کو تم ہمیشہ مد نظر رکھو گے۔
مسلمانان پنجاب اس وقت تقریباً 1.25 ارب کے قرض میں مبتلا ہے اور اس پر ہر سال تقریباً 14 کروڑ سود ادا کرتے ہیں۔ کیا اس قرض اور اس سود سے نجات کی کوئی سبیل سوائے اس کے ہے کہ تم احکام خداوندی کی طرف رجوع کرو اور مالی اور اقتصادی غلامی سے اپنے آپ کو رہا کراؤ؟ تم اگر آج فضول خرچی چھوڑنے کے علاوہ مال اور جائیداد کے جھوٹے اور بلا ضرورت مقدمے عدالتوں میں لے جانا چھوڑ دو، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ چند سال کے اندر تمہارے قرض کا کثیر حصہ از خود کم ہو جائے گا اور تم تھوڑی مدت کے اندر قرض کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر لو گے۔ نہ صرف یہ بلکہ مالی مقدمات کا ترک تمہیں اس قابل بنا دے گا کہ تم وہی روپیہ جو مقدموں اور رشوتوں اور وکیلوں کی فیسوں میں برباد کرتے ہو، اسی سے اپنی تجارت اور اپنی صنعت کو فروغ دے سکو گے۔ کیا اب بھی تم کو رجوع الی القرآن یعنی قرآن کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوگی اور تم عہد نہ کر لو گے کہ تمام دنیاوی امور میں شرع قرآنی کے پابند ہو جاؤ؟ کس انتباہ کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکار کر کہا تھا کہ دیکھو قرض سے بچنا قرض رات کا اندو اور دن کی خواری ہے۔ اس خطبے میں مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کے صرف اقتصادی پہلو ہی پر نظر ڈالی گئی ہے۔ شاید عید الاضحیٰ کے موقع پر اسی قسم کے ایک خطبے میں اسلامی زندگی کے ایک اور اہم پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ فی الحال میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پر اس خطبے کو ختم کرتا ہوں، جو ایک نہایت لطیف پیرائے میں رشد و ہدایت کی تمام شاہراہوں کو انسان پر کھول دیتی ہے۔ مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے: ظاہر و باطن میں اخلاص پر کاربند رہنا، غضب اور رضا دونوں حالتوں میں انصاف کو ہاتھ سے نہ دینا، فقر و تونگری میں میانہ روی، جو شخص مجھ پر زیادتی کرے اس کو معاف کر دوں، جو مجھ سے قطع رحم کرے میں اس سے صلہ رحم کروں، جو مجھے محروم کرے میں اس کو اپنے پاس سے دوں، میرا بولنا ذکر الہی کے لیے ہو، میری خاموشی غور و فکر کے لیے ہو، اور میرا دیکھنا عبرت کے لیے ہو۔